پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی عورتوں کا وراثتی حق ایک اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو بائبل میں جب شروع سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا وہ قانون نہیں ملا ہے عورت کے بارے میں نا، جس طرح اسلام کے اندر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی آیت میں ایک اور آیت بھی ہے، ایک اور حصہ ہے اس کا کہ وَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ اللہ رب العزت کے ان دو چھوٹے سے جملوں کا اگر ہم مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال عورت کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ حصہ مل رہا ہے یا نہیں، کیونکہ جائیداد میں جو حصہ ملنا ہے یہ سوال تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حق جو ہے وہ اسلام نے خواتین کو دیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گلگت بلتستان میں، یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم عملی اگر اس کی طرف اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ خواتین کو بہت یعنی ایک عجیب سی ایک چیز سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح بیٹوں کو یعنی جائیداد میں برابر کا حصہ دیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے جو بیٹیوں کا بتایا ہے کہ تیسرا حصہ جو ہے وہ خواتین کو ملنا چاہیے، بیٹیوں کو ملنا چاہیے، لیکن وہ تیسرا حصہ دینے میں جو بھائی ہیں، جو پیرنٹس ہیں، وہ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیوں خواتین کو وہ حصہ نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ بنیادی طور پر الحمدللہ ہماری پیدائش دین اسلام میں ہوئی ہے، اور دین اسلام نے تعلیمات نے جو ہمارے ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا اور بیگمات کا جو حقوق دیے ہیں وہ دنیا کے تمام مذاہب سے افضل ہے۔ اگر ہم ان قرآنی تعلیمات کو پر عمل کریں تو ہماری بیٹی کا، ہماری بہن کا حصہ ہے۔ اور پھر جہاں تک ہمارے قانون کی بات ہے تو اسی چیز کو لے کے، کیونکہ ہمارے قوانین جو ہیں وہ موسٹلی قرآن اور سنہ جو ہے وہ بیسڈ ہے، تو آئین جو ہے بہت واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ تمام جو شہری ہیں، جس میں خواتین بھی آتے ہیں اور مرد بھی آتے ہیں، وہ برابر ہیں، اور کوئی بھی کسی خاتون کو جو ہے وہ اس کے مطلب کوئی بھی شہری جو ہے وہ کسی دوسرے کو جائیداد کے حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ تمام مکاتب فکر اور طبقات اس بات پر متفق ہے کہ خواتین کا حق وراثت ایک اہم ترین حق کی حیثیت رکھتا ہے، اور انہیں کسی بھی صورت اس بنیادی حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ اسلام اور آئین پاکستان کی روح سے کسی بھی عورت کو اس کے وراثتی حق سے محروم رکھنے پر سخت سے سخت سزائیں متعین ہیں۔ سزا کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو تعزیرات پاکستان ہے اس میں واضح طور پر جو ہے ایک سیکشن ہے 498A، اس میں یہ کہ اگر کوئی شخص بھی کسی خاتون کو اس کی جائیداد سے محروم کرے گا تو اس کو 10 سال کی جو ہے وہ قید کی سزا ہوگی، اور 7-10 سال کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں جہاں بیٹا ہوتا ہے نا وہاں بیٹی ہے، وہ اولاد ہے، تو جتنا بیٹے کا حق ہے اتنا بیٹی کا بھی ہے، تو دونوں کو ملنا چاہیے۔ میرا اپنا مسلک یہ خیال ہے کہ دونوں کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں ہم کہتے ہیں جی بیٹی نے پرائے گھر میں چلی جانا ہے، تو پرائے گھر میں بھی جا کر وہ اس کو پھر اتنی وہ عزت نہیں ملتی ہے۔ اگر اس کی پراپرٹی ہو، اس کا کوئی مکان باپ دے دے تو بیٹی کی بھی عزت ہوگی، شوہر بھی عزت کرے گا، اس کے سسرال میں بھی عزت ہوگی، تو بیٹی کو بھی کچھ سپورٹ ہوگی کہ یہ میرا مکان ہے، اس کا مجھے کرایہ آ رہا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ جو ہے نا وہ ماں باپ کے لیے شکر گزار ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف زمین یعنی زرعی ہو یا غیر زرعی ہو، زمین میں حصہ ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو عورت کو حصہ ملے گا اس میں چاہے زمین ہے، چاہے گائے ہے، چاہے گاڑی ہے، چاہے پلاٹ ہے یا کچھ اور، یعنی جو بھی املاک یعنی کوئی بھی چیز والدین نے اگر ترکے میں چھوڑا ہے تو اس میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ لیکن جب خواتین کے لیے جائیداد کی بات آتی ہے تو بالکل ہم
یعنی سیریس ہی نہیں لیتے ہیں اس مسئلے کو اور کہتے ہیں کہ نہیں خواتین کو ہم حصہ کیوں دیں. اگر جب بچوں میں زمین بٹوارہ کیا جاتا ہے، ان کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو بیٹیوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ حق لیں گی یا نہیں. حالانکہ یہ پوچھنا ہی نہیں بنتا ہے. جب آپ بیٹوں سے نہیں پوچھتے ہیں تو آپ بیٹیوں سے کس یعنی اس کے طور پہ پوچھ رہے ہیں. اب اس سلسلے میں ایک بہت اچھا قانون جو ہے وہ بدقسمتی سے گلگت بلتستان میں تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، لیکن وفاق میں 2020 میں پاس ہوا ہے اور صوبے میں 2021 میں پاس ہوا ہے، جس کو وومن پراپرٹی ایکٹ کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے. ہمارے کچھ علاقوں میں کہا جاتا ہے چونکہ ہم جو ہے نا بہن کو حصہ دینا چاہتے ہیں، بہن لینا نہیں چاہتی ہے. میں علاقوں کے نام اس لیے نہیں لوں گا ورنہ میری اس پر کافی اسٹڈی ہے. میرے بھائی تم ہوتے کون ہو جو بہن کو حصہ دیں گے؟ باپ ماں یعنی والدین کے مرنے کے بعد آپ اکلوتے مالک نہیں ہو اس جائیداد کے، اور یہ بھی آپ کا فرض یا آپ کے اس میں نہیں ہے اتھارٹی میں کہ آپ حصہ دیں گے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس عورت کا، اس بیٹی کا حصہ پہلے سے موجود ہے. جب اللہ نے دیا تو تم ہوتے کون ہو، اور یہ آپ کے قبضے میں ہے، یہ بھی غلط ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جو ہماری خواتین ہیں ان کی یہ شکایت رہی ہے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں سے زمین مانگتے ہیں، اپنا حصہ مانگتے ہیں، تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ آئندہ آپ میرے گھر نہیں آؤ گی، آپ میرا مرا ہوا منہ نہیں دیکھو گی، اگر میں آپ کا بھائی ہوں تو آپ مجھ سے زمین نہیں لے سکتی ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وفاق جو ہے وہ ایک وفاقی محتسب مقرر کرتا ہے، اور صوبہ جو ہے وہ ایک صوبائی محتسب مقرر کرتا ہے. اور ایک خاتون جو ہے جس کو جائیداد لینے سے روکا جاتا ہے وہ اس محتسب کو درخواست دے سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور محتسب جو ہے وہ اس قانون کے تحت اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ متعلقہ ڈی سی وغیرہ سے رپورٹ لے کر اور ایک کارروائی کر کے 60 دن کے اندر اندر جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ جائیداد دے دیتا ہے. لیکن ماں باپ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد یہ جو پراپرٹی ہے یا 20 لاکھ کی ہے 50 لاکھ کی ہے، تو بچوں کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے بہنوں کو بھی 5 لاکھ دے دینا، آپ مجھ سے کہ 10 رکھ لینا. لیکن یہ ہے کہ اگین معاشرے میں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ادارے یا بہت سارے سوسائٹیز ایسی ہیں اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ واقعی بہن کا اور بیٹی کا جو وراثتی حق ہے وہ پورا نہیں دیا جا رہا ہے. بحیثیت صحافی میں نے اس حوالے سے بہت سارے سٹوریز کیے ہیں. ہم فیلڈ میں گئے ہیں. کچھ خواتین نے خود ہمیں کال کر کے بتایا کہ اگر آپ ہماری سٹوری نہیں سنیں گے، آپ ہماری سٹوری پبلک نہیں کریں گے تو ہم سوسائڈ کرنے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے. اب ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ بھائیوں نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا. تو یہ ایک بہت غلط جملہ ہے، کیونکہ باپ کی وفات کے بعد جو ہے، اور جب اللہ نے بھی حصے مقرر کر دیے ہیں اور جب قانون نے بھی کہہ دیا ہے، تو پھر ماں اور بیٹی بھائی جو ہے وہ تمام جائیداد کے ہر انچ پر جو ہے وہ حصے دار بن جاتے ہیں. یہ جو پیچھے وہ جائیداد چھوڑ کے گیا ہے بنگلوں کی شکل میں، پلاٹ کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، بینک بیلنس کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، اس میں بھائی صاحب جو یا ایک ہے یا کئی بھائی ہیں وہ کوئی سانپ بن کے نہ بیٹھے. وہ بہن ایک ہے یا 2 ہے، جتنے بھی ہے وہ برابر کا حصہ ہے. 1 حصہ بہن کا، 2 حصہ بھائی کے. میں ان خواتین کے پاس گئی تو ان کی یہی سٹوری تھی. بیوہ خاتون تھی، ہسبینڈ نے طلاق دیا تھا، 3 بچے تھے، لیکن سر چھپانے کے لیے اس کے لیے جگہ نہیں تھی. جب اس نے اپنے بھائیوں سے ڈیمانڈ کی کہ مجھے زمین دے، زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا مجھے دے دے تاکہ میں وہاں پہ گھر بنا سکوں اور اپنی ان بیٹیوں کے ساتھ وہاں پہ میں رہ سکوں، لیکن بھائیوں نے اس کو زمین نہیں دی بلکہ اس کو گھر سے نکالا. لیکن کرسچن کے اندر حضرت عیسیٰ مسیح نے کہا مرسے کہ آدم کے لیے ایک عورت بنائی ہوا، سو وہ یہاں سے پسلی سے نا ایک نکالی، تاکہ جو مرد ہے نا وہ ہمیشہ عورت سے نہ پیار کرے، عورت کو نہ تو پاؤں کی جوتی سمجھے نہ سر کا تاج. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ جائیداد کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، ایک خاتون کس طرح حاصل کر سکتی ہے، تو دیکھیں سب سے بہترین تو طریقہ یہ ہے کہ جو بھائی بہن ہے، ماں ہے، وہ سب آپس میں بیٹھ کے خوش اسلوبی سے جو ہے آپس میں اس کی تقسیم کریں. لیکن اگر ایسا ہو کہ بھائی جو ہے وہ اس میں ہنڈرنس کریٹ کرے یا کوئی اور رشتہ دار ہے، اس میں چچا وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں،
تو پھر ایک خاتون جو ہے وہ تقسیم کا دعویٰ کر سکتی ہے عدالت میں. اور ہمارے کچھ علاقوں میں ایک اس سے بڑی جہالت اور آپ یوں سمجھو غلط فہمی پائی جاتی ہے. چونکہ والد صاحب نے بہن کو تعلیم دلائی تھی لہٰذا اس کو ہم حصہ کیوں لے بھائی. تم کو جو والد نے تعلیم دلائی تھی ہائی سے بڑی سی بڑی یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن آپ کو جو دلائی تھی, باہر تک آپ کو بھیجا تھا, تو آپ نے کون سے تیر مارے تھے جو والد نے آپ کے لیے اتنی تعلیم دلائی اور بہن کو بھی دلائی, اور آج پوری جائیداد پر آپ سانپ بند کے بیٹھ گئے اور کہہ دیا نہیں جی والد نے بہن کو تعلیم دلائی تھی. اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں, آپ دوسرے چیزوں میں اسلام کو آپ فالو کرتے ہیں, تو یہاں پہ آپ اسلام کو فالو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو فالو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر خواتین اگر گھر سے باہر جاتی ہیں وہاں پہ آپ کو اسلام کا خیال آتا ہے, خواتین در پدر کی ٹھوکریں کھاتی وہاں پہ آپ کو خواتین کا اسلام کا خیال آتا ہے. عورت اگر ناچتی ہے تو آپ کو غیرت آتی ہے, لیکن عورت جب در پدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے زمین جائیداد کے لیے, اس وقت آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت آپ لوگوں کو خیال نہیں آتا. تو یہ دیکھیں آپ اسلام کو فالو کر رہے ہیں, ہم بحیثیت مسلمان ہم اپنے بیٹیوں کے جو وراثت میں جو حصہ ہے اس کو ہمیں دینا چاہیے. اس پر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے پہلے کافی کام کیا ہے. منسٹر لاء کے چیئرمین شپ میں ہمارے جوڈیشری کے جو ججز ہیں اور وہ سب اس کمیٹی میں ہیں, اس کو ابھی لیجسلیشن کی طرف دوبارہ لے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کو ایک طرف سے اویئرنیس دیا جائے کہ جی اپنی بیٹی کا بہن کا جو اسلام نے ان کا حق رکھا ہے وہ دیا جائے. نہ ہوا تو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ذریعے سے انفورسمنٹ بھی کر کے ان کا حق دیا جائے گا. حکومتی سطح پر میں یہ کہوں گی کہ حکومت جو ہے ان کو تو یہ جو قوانین ہیں جس میں کہ ایک خاتون کو بڑی ایک سپیڈی ریمیڈی مل سکتی ہے, تو اس کو فوراً جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور خاص طور پر گلگت بلتستان میں, تاکہ ایک خاتون کو بہت بآسانی اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو اس کا حق حاصل ہو جائے. اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں اپنی بچیوں کو, تو خصوصی طور پر ان کو یعنی جائیداد میں حق دیا جائے تاکہ وہ خاتون کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہوگی اور وہ کہیں بھی در پدر کی ٹھوکریں نہ کھا سکے گی. اگر اس کے حوالے سے اگر کوئی قوانین بنے ہیں, قانون بنا ہوا ہے, اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور صحافیوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے قلم کے ذریعے, اور خاتون کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے رائٹس کیا ہے, اس کے حقوق کیا ہے, اور وہ کس طرح اپنے رائٹس کے لیے جنگ لڑ سکتی ہیں. ہم بحیثیت استاد کلاسوں میں لیکچر دے, بحیثیت عالم مساجد میں اجتماعات میں لیکچر دے, ہم بحیثیت سوشل ورکر جو ہے نا سماجی محفلوں کے اندر, شادی بیاہ کے اندر, یا جو بھی سوشل گیدرنگ ہوتی ہے ادھر اس ایشو کو ڈسکس کرے. اور پھر سب سے بہترین فورم آج کا سوشل میڈیا ہے, واٹس اپ گروپ سے ہیں, اسی طریقے سے سماجی رابطوں کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں, فیس بک ہے, ان میں ہم آسانی سے بغیر کسی خرچے کے مہم چلا سکتے ہیں. ہمیں بحیثیت مسلمان اور پاکستانی شہری ہمارا یہ اولین فرض بنتا ہے کہ ہم سب مل کر عورتوں کو ان کا وراثتی حق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. خود مختار خواتین, خود مختار معاشرہ.